الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الصراط المستقیم قال ما انا علیہ واصحابی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین کامل عطا فرمایا ہے، جو پوری زندگی ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی ہم فاتحہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ عام طور پر اس مجلس کو عوام کی زبان میں فاتحہ کی مجلس کہا جاتا ہے، گرچہ حقیقت میں فاتحہ وہ ہے جو قرآن کریم کے پہلے صفحے پہ چمک رہی ہے۔ سورہ فاتحہ جس کا حصہ آخری حصہ میں نے تلاوت کیا، یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یوں تو مختصر سی صورت ہے، لیکن یہ صورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دی۔ بلکہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن پہ جب غور کیا تو قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نبی کو راضی کرو اطاعت سے، مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت سے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، نبی کی اطاعت ہو، مخلوق کی خدمت ہو۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ فاتحہ میں ساری بیماریوں کا علاج ہے، یہ ساری بیماریوں سے شفا دلاتی ہے۔ ہر مسلمان فاتحہ کو مانتا ہے، یہ سچائی ہے۔ وہ سفید جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ فلاں مسلمان فاتحہ کو نہیں مانتے، وہ سفید جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان فاتحہ کو مانتا ہے۔ وہ کون سا بدبخت ہوگا جو فاتحہ کو نہ مانے؟ ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تو سنت ہے، باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نبی نے فرمایا، تو اس کو کون نہیں مانے گا جس کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو سجایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چاند ستاروں سے سجایا، جنت کو حوروں سے سجایا، جبریل سے فرشتوں کو نوریوں کو سجایا، رمضان سے مہینوں کو سجایا، لیلۃ القدر سے راتوں کو سجایا، جمعے سے دنوں کو سجایا، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے مسجدوں کو سجایا، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے کتابوں کو سجایا، ایسے ہی اللہ نے قرآن کو سورہ فاتحہ سے سجایا۔ اس فاتحہ کو کون نہیں مانے گا؟ جبریل امین حاضر ہوئے اللہ کے رسول کے دربار میں،
عرض کیا اللہ کے رسول اوپر دیکھیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کے جب اوپر دیکھا تو آواز آسمانوں سے آئی، کھٹ سی آواز آئی۔ جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آسمان کا آج وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اتنے میں اس دروازے سے ایک فرشتہ نکلا۔ جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہ فرشتہ آج دھرتی پہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ نہیں اترا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایسا نور دیا ہے کہ ایسا نور باقی کسی نبی کو نہیں ملا، اور وہ نور سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو کون نہیں مانا؟ تو خیر جو اشکالات کیے جاتے ہیں کہ فاتحہ کیا کھانے کے اوپر جس طرح پڑھ کے پھونک ماری جاتی ہے اس کا ثبوت ہے؟ عوام میں کنفیوژن پائی جاتی ہے، کیونکہ خود ریسرچ کا مادہ ہے نہیں۔ کوئی مولوی کہہ رہا ہے فاتحہ کھانے کے اوپر یوں پھونک مت لگائی جائے، یوں نہ پڑھی جائے، اور کوئی کہتا ہے نبی نے کھانے کے اوپر فاتحہ دی ہے، دودھ کے اوپر فاتحہ دی ہے، پنیر کے اوپر فاتحہ دی ہے، گھی کے اوپر فاتحہ دی ہے، حلوے کے اوپر فاتحہ دی ہے، روٹی کے اوپر فاتحہ دی ہے، گوشت کے اوپر فاتحہ دی ہے۔ یہ مولوی سچا یا یہ مولوی سچا؟ میں تو کنفیوز ہو گیا نا۔ اب اس لیے مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ تحقیق کا دور ہے، یہ ریسرچ کا دور ہے۔ مجھے تحقیق کرنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے قرآن حدیث میں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اوپر پھونک مارنے سے منع کیا ہے، اور سائنس آج پہنچ گیا ہے وہاں تک۔ سائنس پہنچ گیا ہے، سائنس کہتا ہے کھانے کے اوپر پھونک نہ مارو، اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ تو سائنس کی ریسرچ کے بعد مانتا ہے۔ نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کھانا اگر گرم ہو تو صبر کر لینا، لیکن کھانے میں پھونک مت مارنا۔ تو کیا اس کا ثبوت ہے کہ نبی نے کیا جو ہے کھانے کے اوپر کچھ پڑا ہو؟ تو اس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، میں نے اس کی چھان بین کی پوری کتاب بن سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے، کھجور ہو یا روٹی ہو یا حلوہ ہو یا گھی ہو، کھجور ہو، پنیر ہو، مالیدہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر پڑا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں فاتحہ کا لفظ نہیں آتا۔ بعض حدیث میں آتا ہے جو نبی نے چاہا وہ پڑھا۔ اچھا، اگر فاتحہ ہی نبی نے پڑھ لی ہے تو آپ موقع محل دیکھ لیں نبی نے کہاں پڑھی ہے۔ نبی نے کھانے کے اوپر اس وقت پڑھا ہے، اس وقت برکت کی دعا کی ہے جب کھانا کم بنایا گیا تھا اور کھانے والے زیادہ آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ نبی نے اس کھانے اوپر برکت کی دعا کی، ایسی برکت ہوئی کھانے والے کھا کے اٹھ گئے، کھانا یوں کا توں پڑا رہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نے 2 آدمیوں کا کھانا بنایا، دعوت کی اللہ کے رسول کو اور ابو بکر صدیق کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو۔ یعنی ابو ایوب انصاری کے گھر میں سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گیا۔ ابو بکر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 2 آدمیوں کا کھانا بنایا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے بڑے بڑے شرفاء کو بلاؤ۔ ہم نے بلایا کہ 50 آدمیوں اور کو بلاؤ، ہم نے بلایا کہ 70 آدمی اوروں کو بلاؤ، ہم نے 70 کو بلایا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میرے آنگن میں ٹوٹل 180 افراد آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کے اوپر برکت کی دعا کی، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ایسا معجزہ ہوا، ایسی برکت ہوئی، 180 آدمیوں نے کھانا کھایا، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ حضرت ابو بکر عبد الرحمن ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بکرے کی تلی بھون کے لائی گئی، بکرے کی تلی بھون کر لائی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلی کے اوپر برکت کی دعا کر دی، تو اس تلی میں ایسی برکت ہوئی 130 آدمیوں نے کھائی، تلی پھر بھی بچ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے دارالعلوم دارالصفہ جو مسجد نبوی میں چبوترا تھا، ہم اس میں پڑھ رہے تھے، ایک دن جو ہے
کھانے کا پیالہ آیا. کھانے والے پڑھنے والے بہت تھے، 70 افراد، 100 افراد، کبھی 400 تک تعداد پہنچ جاتی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن یہ پیالہ آیا ہمارے اس مدرسے میں، اس دارالصفا میں، مسجد نبوی کے چبوترے میں 400 آدمی تھے اور کھانا معمولی سا ایک پیالے میں آیا. نبی نے اس پیالے کے اوپر برکت کی دعا کی، 400 آدمیوں نے کھایا، کھانا پھر بھی بچ گیا. یہ موقع ہیں جس کو مولوی کہتا ہے کہ نبی نے فاتحہ لگائی ہے کھانے کے اوپر. موقع دیکھو یہ کون سے ہیں. کھانا کم تھا، کھانے والے زیادہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا برکت کی دعا کی ہے. کوئی مجھے نہیں بتا سکتا فاتحہ کا لفظ حدیثوں میں. آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں نوجوانوں، یہ ریسرچ کا دور ہے، یہ سنی سنائی باتوں کو ماننے اور سننے کا دور نہیں ہے. آپ مفتیوں کے پاس نہیں جا سکتے ہو تو جاؤ مفتی گوگل سے پوچھو، مفتی پلے اسٹور سے پوچھو، جاؤ ڈاؤن لوڈ سے پوچھو اور ریسرچ کر کے تحقیق کر کے پتہ لگاؤ. کہیں بھی کسی بھی حدیث میں تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ موت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری ہو، نہیں ملے گا. یہی واقعات ہیں جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. یہی حدیثوں میں واقعات آتے ہیں کہ جنگ کھانے کا موقع تھا، سفر کا موقع تھا، جنگ کا موقع تھا یا دعوت کا موقع تھا اور کھانا کم تھا، کھانے والے زیادہ تھے، نبی نے برکت کی دعا کر دی. اگر ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو جائے تو آپ کو بھی اجازت ہے. آپ نے کھانا 200 آدمیوں کا بنایا اور آدمی 600 آ گئے. اب دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا. اب اچانک کھانا کب بنے گا؟ 1-2 گھنٹے چاہیے کھانا بننے کے لیے. اب آپ بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن آپ کی دعا کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. آپ کے مولوی کی دعا کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. ادھر محمد عربی ہاتھ اٹھاتے تھے اور ادھر برکت اتر جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ خندق کا موقع ہے، سردی کا موسم ہے، لڑائی چل رہی ہے، مدینے کے چاروں طرف جو ہے کھائی کھودی گئی تھی. غزوہ احزاب، غزوہ خندق. صحابہ نے آ کے شکایت کی اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، پتھر باندھ رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، فرمایا دیکھو تم نے تو ایک پتھر باندھ رکھا ہے، تمہارے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے ہیں بھوک کی وجہ سے. حضرت جابر کہتے ہیں میں سیدھا گھر گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی معمولی سا ہے، جو ہے معمولی سا جو ہے کچھ ایک سا جو ہے. تو میں نے کہا تو بس اسی کو پیس، روٹیاں بنا، میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں. ادھر وہ آٹا پیسنے لگی گئی اور یہ بکری کا بچہ ذبح کرنے لگ گئے. بکری کا بچہ ذبح ہوا، ادھر سے جو ہے آٹا پیس کے روٹیاں تیار ہو رہی ہیں. جب سالن بھی تیار ہو گیا تو حضرت جابر گئے اللہ کے رسول کے پاس، دھیرے سے جا کے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں کھانا بن گیا ہے، آپ 4-5 افراد کو ساتھ میں لے لیں اور جو ہے معمولی سا بکری کا چھوٹا بچہ ذبح کیا ہے اور تھوڑا سا 1 سا آٹا تھا اس کی روٹیاں بنائی ہیں، آپ چلو. نبی نے فرمایا جتنے بھی ہیں لشکر میں سنو، غزوہ خندق والے، احزاب والے سنو، سب چلو جابر کے گھر پہ دعوت ہے، سب چلو. حضرت جابر کہتے ہیں میرے گھر میں پورا گھر جو ہے لوگوں کے ہجوم سے بھر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس ہانڈی کے اوپر، اس آٹے کے اوپر، روٹیوں کے اوپر برکت کی دعا کی. ایسی برکت ہوئی 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا، گوشت بھی بچ گیا، روٹیاں بھی بچ گئی. اسی کو مولوی کہتا ہے نبی نے گوشت پہ فاتحہ دی ہے اور نبی نے روٹیوں پہ فاتحہ دی ہے. موقع جنگ کا تھا، کھانا کم تھا، کھانے والے زیادہ تھے، نبی نے برکت کی دعا کی، ایسی برکت ہوئی 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا، کھانا پھر بھی بچ گیا. اور یہی حضرت جابر کہتے ہیں یہی جابر کہتے ہیں میرے والد جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بہت بڑا قرضہ چھوڑ کے گئے.